رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کا جو عرصہ ملا پہلے نبوت سے، وہ اصل میں آپ کی ذہنی پختگی کے لیے تھا. آپ خود اس طرح سے تیار ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو 13 سال مکہ کے تھے نا، یہ آپ کے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کے تھے. بات سمجھے؟ جو کام نبی کا اپنے لیے 40 سال پہلے ہوا، پھر نبوت ملی، تو 13 سال کا دور. ویسے تو ہم کہتے ہیں کچھ غلبہ ہی نہیں ہوا، مارے ہی کھاتے رہے، چوٹیں کھاتے رہے، یہی کہتے ہیں نا. فوراً ہی مدینہ فتح ہو جاتا، چلے اللہ کے نبی 23 سال اور 12-13 سال اور دیکھتے. بٹ وہ ٹیم نہیں تھی تیار ہونی. یہ جو ٹیم کی تیاری ہے نا، یہ اہم ہے بعد میں بننے والی بڑی بڑی بلڈنگوں سے. اینٹوں سے نہیں میاں عمارتیں بنتی، لوگوں سے بنتی ہیں. یہ صحابہ کرام اور جس میں ابو بکر اور عمر تھے، یہ پتھر تھے، یہ کٹ کٹ کے بنیادوں میں پڑے تھے. کہتے ہیں 40ویں صحابی تھے یہ اسلام قبول کرنے والے، یعنی ان سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ایک استاد کی ٹریننگ کے اندر رہنے والے لوگ ان کے کارنامے سوچتے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، ایک دو باتیں سن لیں. آپ نے فرمایا کہ لا ریب، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری ساری کر دیا. آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہماری بھی زبانوں پہ حق جاری کر دیں، اور ہمارا دل ہمیں حق سجائے، باطل اور بیکار وسوسوں میں ہم زندگیاں نہ ضائع کر دیں. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنات اور انسانی شیاطین عمر سے بھاگ جاتے ہیں. ایک خواب بڑا خوبصورت ہے، ابھی میں نے اشارہ کیا لیکن سن لیجئے حدیث میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا، گولڈ کا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو وہاں بھی اللہ بہت کچھ دے گا. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تمہارے سامنے جنت والوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا چاہتا ہے. اس کے فوراً بعد ابو بکر صدیق آ گئے. آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک اور شخص بھی ابھی اندر آئے گا، اور آیا تو اس کے بعد وہ کون تھے؟ عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی صورتحال کے بارے میں عمر کو فرمایا، اے عمر، جس راستے پر تم چل رہے ہوگے اس پر تمہیں شیطان چلتا ہوا کبھی نہیں ملے گا. وہ مجبور ہو کر اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لے گا. دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دے کر راستے بدل لے شیطان، یہ نہ ہو کہ وہ ان کو تکلیف دے اور ستائے. اور اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات عمر کو بتائی کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، تو حضرت عمر رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ یعنی اگر آپ میرے محل میں چلے جاتے تو مجھے اس کی زیادہ خوشی ہونی تھی اس کی نسبت کہ آپ نہیں گئے. کیا حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ اچھا بعض دفعہ نا ابو بکر کا سوچ کے ہم کہتے ہیں بڑے رقیق، بڑے سافٹ، اور عمر کے بارے میں غلط کہتے ہیں ہم کہ کٹھور، سخت، غصے والے، ڈانٹنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ عمر دور سے غصے والے تھے. اور ایک دفعہ ایک صحابی گھر میں تو بچے عمر کے پیٹ پہ کھیل رہے تھے. عمر نے قمیض اتاری اور بچے وہ اوپر، جیسے وہ آپ بھی کبھی اپنی نانیوں دادیوں کے پیٹ پہ کھیلتے ہوں گے. تو کہا عمر یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچہ. یعنی اتنے سافٹ تھے. تو عمر کا دل بڑا نرم تھا، رقیق تھے. اور جو لوگ دور سے اسٹبن دکھتے ہیں قریب سے بہت نرم ہوتے ہیں، یاد رکھیے. کیا کرتے تھے؟ آئیے سنیے ذرا ان کے چند واقعات جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، یعنی حضرت عمر کے بارے میں چچا عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے کہ تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پیارا ہے. یعنی یہ اس کو دہراتی ہیں جملے کو. حضرت عمر نے حضرت عباس کو یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو جائے.
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام لانے سے جس قدر خوشی ہوئی بس میرے لیے وہ خوشی ہے، اور میں اپنی خوشی کو نبی کی خوشی پہ قربان کرتا ہوں۔ یعنی اپنوں کے ایمان لانے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں ہر ایک کو اپنے سے پیار ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے سے اچھا کہ ایمان لانے کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اور اسی لیے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اسلام میں سبقت کرو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت میں اللہ کے نبی کی وفات کے موقع پہ خشک ہو گئے۔ معروف واقعہ، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کرتے تھے جب آپ کے بعد، تو روتے اور روتے روتے گر کر بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ عمر رات کو حفاظتی گشت کر رہے تھے۔ عمر کے تو صرف وہی واقعات سن لینا جو اپنے دور خلافت میں عدل قائم کرتے ہوئے کیے، تو وہ بھی ایک آئین ہے۔ اور وہ کیا ہوا سنیے گا۔ ایک گھر میں چراغ کی روشنی محسوس ہوئی، یعنی گھر میں کوئی ہے، اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہے، وہ جو چرخہ کتتی تھی نا، اون کو دھن رہی ہے اور چند اشعار پڑھ رہی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے، اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک رسول اللہ راتوں کو عبادت کرنے والے اور آخر راتوں میں رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کیا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گی کہ نہیں۔ اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اب حضرت عمر باہر کھڑے یہ شعر سن رہے ہیں تو رونے لگے، بہت روئے کہ اس عورت کے دل میں اللہ کے نبی کی اتنی محبت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر پھیلی تو عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی۔ کہا جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے تو خبر پھیل گئی تھی کہ بھول گئے اور اب نہیں آئیں گے، اور پھر وہ آگے تھے، دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، میں کہتی ابو بکر کمزور تو تھے لیکن انہوں نے بہت لوگوں کو طاقت دی۔ اس وقت پھر ابو بکر کی آواز سن کے عمر کو ہوش آیا اور لرزے اور روئے اور آنسو بھرے۔ اس طرح ان کا حال ہو گیا تھا کہ اچھا یہ بات ہے، اس طرح سے ہے۔ جب ابو بکر کی زبان سے وہ آیتیں سنی کہ وما کان محمد الا قد خلت رسل من قبل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے جیسے دوسرے رسول آئے اور چلے گئے، کیا تم ان کے جانے کا سن کے تم بھی دین سے نکل جاؤ گے؟ کیا تم دین نبی کے لیے کر رہے تھے؟ تو جو پھر پھرتا ہے وہ پھرے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ آپ کو احد کے میدان میں وہ آیت آج سے تقریباً 7 ساڑھے 7 سال پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہاں مجھے محبوب کا آیا خیال آنکھیں ہیں، عشق لذت میں علم کا ڈال دیتا ہے سب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے، غم کرتے تھے اس بات کا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے چنا تھا، فہم بہت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کا جو بہت زیادہ حصہ ان کے سامنے نازل ہوا تھا، اور بعد میں پھر وہ چیزیں عملی طور پہ دنیا میں غلبے کی صورت میں دکھے تھے، کس طرح سے عدل اور انصاف ان کا تھا۔ 40 سے زائد حدیثیں، اور وہ ساری حدیثیں میں بس لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ایک آدھ اس میں سے شیئر کروں، پورے ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ۔ 40 حدیثیں حضرت عمر کی شان میں، 27 آیتیں قرآن کی عمر کے بارے میں نازل ہوتی ہیں اس کے ناطے سے، اور عمر وہ ہیں کہ جس کی بیٹی ام المومنین ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، نسب بھی تو جڑنا بڑی بات ہے نا، عمر اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ہے۔ اور حضرت حفصہ جو تھی نا وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر ان کی بیوگی ہوئی تو حضرت عمر فاروق باپ تھے، دل میں خیال آ گیا، کہنے لگے کہ ان کی شادی کرنی چاہیے۔ بڑا پیارا واقعہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک صحابی کے پاس گئے، علی کے پاس گئے، عثمان کے پاس گئے کہ حفصہ سے نکاح کر لو۔ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے باپ نے مانگ لیا تو تمہیں ڈال کے میرے پلے، اور تمہیں کوئی دیتا نہیں تھا اور ہمیں کوئی لیتا نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں، لڑکی کا باپ چاہتا ہے میری بیٹی کی ادھر شادی ہو جائے تو پوچھ لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس عمر آئے، ابو بکر حفصہ سے شادی کر لو۔ ذرا سوچیے ابو بکر کتنے بڑے اور عمر کتنے چھوٹے، اور حفصہ کتنی کو ہوں گی، کر لو بھی، نیک شخص ہے کر لو۔ یہ جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے نکاح پہ حیرت ہوتی ہے نا
اس کی وجہ یاد رکھیے کہ اس دور میں اٹس ناٹ اے پرابلم، یہ عام بات ہوتی تھی، عمر کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں تھا. ہم آج اس کو سائیکولوجیکل فرق بنا کے اور بھی خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 50 سال کے مرد سے کسی 20 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، ہم کہیں گے ظلم کر دیا ماں باپ نے، پھینک دی. ہاں ایسا نہیں تھا. تو ابو بکر کے پاس گئے. مزے کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق سے مشورہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے. کیا کہ میرا ارادہ ہے یا اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے کہا ہے کہ حفصہ سے تم نکاح کر لینا. اب ابو بکر کو یہ بات پتا تھی، راز پتا تھا نبی کا. تو عمر آ کے کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. تو اب ابو بکر فوراً بول پڑتے معذرت کی اچھا سوچ کے بتاؤں گا. عمر کو بڑا غصہ ہے. خیر گئے تو عثمان کے پاس چلے گئے. عثمان میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو؟ عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی عثمان کو دینی ہے. ذرا نوٹ تو کریں. جب ادھر بھی نہ ادھر، اب عمر کا تو دل کھٹا ہو گیا. ایک نہیں میری بیٹی کو مان رہا، دوسرا نہیں مان رہا. کہا کہ عمر تیری بیٹی کو اللہ میرے سے اچھا دے گا، اور فلاں کو جس نے منع کیا کہ اس کو تیرے بیٹے سے اچھا دے گا. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفصہ سے جب ہوا اور عثمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح ہوا تو لوگوں کو اور عمر کو اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ تھا. اور حضرت حفصہ کا نکاح کر کے ابو بکر ان کو ڈانٹا بھی، عمر ڈانٹا کرتے تھے. حضرت حفصہ تھا غصے کی تیز تھی تھوڑی سی، ایسے نہیں کیا امہات المومنین کے بارے میں زیادہ کہیں، لیکن تیز تھی، غصے میں آ جاتی تھی، جواب دیتی تھی. تو عمر نے اندر بیٹھ کے سمجھایا تھا کہ تو جس شخص کے نکاح میں گئی ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا. آپ پڑھیں واقعہ ایلا. جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، ابو بکر عمر نے سر پیٹ لیا. جا کے ابو بکر تو عائشہ کو جا کے خوب سنا رہے ہیں کہ تو نے ضرور کچھ کہہ دیا ہوگا، تو اتنا نہ بے تکلف ہوا کر. اور حفصہ کو عمر کہا کرتے تھے کہ حفصہ وہ عائشہ پہ نہ قیاس کرنا، اس کی تو بات ہی اور ہے. یعنی سوکنے ہیں نا، اگر عائشہ نے لاڈ میں اللہ کے نبی کو کچھ کہہ دیا یا نخرہ دکھا دیا، کہا وہ عائشہ ہے، اس کو لاڈ دکھانے کا حق ہے، تو نہ آگے سے بولنا. اور آگے وہ سورت مجادلہ میں، سورت وہ تحریم میں واقع آتا ہے، اس میں بھی یہ دونوں بیویوں کی کہانی ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا تقابل رہتا تھا. بہرحال حضرت عمر جو تھے اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. 63 سال کی عمر ملی. یہ بھی ایک عجیب اتفاق کہیں گے ہم. ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر تینوں ایگزیکٹلی 63 ایئرز میں ڈیتھ ہوئی. ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے تو آپ کے 2 سال بعد فوت ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرق تھا اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ان کی بھی ڈیتھ کے وقت 63 ایج تھی. آپ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک حکومت کی. آپ کا دور خلافت جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن تھا. عدل، انصاف، اصل میں مجھے اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ آج بھی تو ہم خواب دیکھتے ہیں نا کہ وی شوڈ بی ورلڈ لیڈر، اور ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم یہ خواب بھی دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے اوپر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت عمر جو تھے کہہ لیجئے کہ ایک آئیڈیل حکمران تھے، خدا ترس بھی تھے، عدل پسند بھی تھے، رعایا پرور بھی تھے، اس دور کے سارے تقاضوں کو دیکھنے والے تھے. اور حضرت عمر کے دور میں اسلام ایسے پھیلا جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے. آپ نے ایسے ایسے نظام بنائے. جو اکنامیکل سیٹ اپ تھا ابو عمر کے دور میں، زکوٰۃ لے کر لوگ پھرتے تھے اور زکوٰۃ کوئی لیتا نہیں تھا. امن اور چین کا یہ حال تھا کہ وہ جو لوگ شروع کے لٹیرے اور کس طرح سے دنیا میں مار جنگ کرنے والے تھے وہ امن کے پیامبر بن گئے. ایسا خوبصورت طریقہ بنایا کہ وہی بات ہے کہ یسخرہ الدین کلہ. دور رہتے ہوئے کیسر و کسرا والے ڈرتے تھے حضرت عمر سے. ایک دفعہ ایک شخص غیر مسلم تھا، ڈھونڈتا ڈھانڈتا آیا، میں ذرا عمر کو تو دیکھوں، کیونکہ اس دور میں میڈیا کوریج تھی نہیں، نام سنے ہوتے تھے لوگوں نے، شکلیں نہیں دیکھی ہوتی تھی. مدینہ میں آیا، مسجد نبوی میں گیا، دیکھوں کدھر ہے عمر، کہاں ہے ان کے عمر، تو کوئی نہیں نظر آیا. ایک شخص نیچے سو رہا ہے زمین پہ، اور اتنی گہری نیند ہے کہ آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں. کسی پاس جاتے کو کہتے یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس کا تم نئے ہو ہمارے شہر میں، یہ امیر المومنین عمر فاروق. کہنے لگا یہ ہے وہ امیر المومنین، یہ ہے عمر کہ جس نے کیسر و کسرا کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں عمر تو اس لیے سکھ چین کی نیند سو رہا ہے کہ تو ظلم نہیں کرتا، تو نے عدل قائم کیا، اور وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. عمر کا روب تھا لوگوں کے دلوں پہ. حضرت عمر کے کارنامے اگر آپ دیکھیں آج ریئلی ٹوڈے 2016 کو یا اس کے بعد کے نماز زمانے کو دیکھیں، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور ان کے حکمران وہ کام نہیں کر پا رہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کیا.
رشوت، جھوٹ، سب چیزیں ختم. ایسے تزکیہ کر دیا جیسے کلینزنگ کر دی سوسائٹی کی. اور 18 ہجری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا سے گئے؟ 10 ہجری میں. صرف 8 سال بعد، اونلی آفٹر 8 years of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ، نیشا پور، الجزیرہ، پھر 19 ہجری میں کسیاریہ علاقے کا نام ہے، 20 ہجری میں مصر، 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاوند پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. اور حضرت عمر نے دنیا کے تمام مفتوحہ ممالک کا دورہ کیا. میرے عمال اور میرے کارندے اور میرے ورکرز کو ظلم تو نہیں کرتے، یہ میرے گورنر اور میرے وزیر کو تمہارا حق تو نہیں مارتے، ایسا کچھ نہیں کرتے. پھر احکامات جاری کی، وہاں آن دا روڈ آتے جاتے انسٹنٹلی لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھتے تم پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، تم پہ تو نہیں ہو رہا. پھر وہیں کچہری لگاتے، وہیں احکامات نافذ کرتے. اور حکمرانوں کے گرد جو دروازوں پہ دربان ہوتے ہیں اس کو انہوں نے منع کیا. ساری ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیتے، بھوکے پیاسوں کا خیال رکھتے. آپ نے وہ واقعات کئی بار سنے ہوں گے کہ ایک دفعہ گئے تو ایک گھر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی. پتا چلا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہے نہیں ٹیک کیئر والا. واپس گئے، اپنی بیگم کو لائے، فرسٹ لیڈی، کوئین کا، جو بچہ پیدا کرنے میں اس کی مدد کرو. اس نے نرسنگ کا کام کیا اور اس عورت، ایک عام عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا. عمر کی کمر پہ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا، جب ان کو ظاہر ہے کہ غسل دیا ہوگا یا کسی موقع پہ دیکھا تو حضرت عمر کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے تھے. کہا یہ کس چیز کے نشان ہے؟ کہا بیواؤں کے لیے راشن پانی اپنی کمر پہ لاد کے جاتے تھے، اس کے نشان پڑے ہوئے. دینے والے بنی ہیں، لینے والے تو بہت ہیں. پھر اللہ دنیا آپ کو یاد کرے گی. حضرت عمر کا اتنا انصاف تھا، کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا ہو گیا تو کیا ہوگا. اور اتنا زیادہ ڈر تھا اللہ کا کہ جب رعایت ملی، جب خلافت ملی، اپنی رات دن کا سکون چھوڑا. قحط کا دور پڑا تو آپ نے خود گھی اور زیتون کھانا چھوڑ دیا کہ میری عوام نہیں کھا رہی تو میں کیوں کھاؤں. اور آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا، لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنی عوام کو الگ نہیں چھوڑ سکتا. کوتے لا یموت پہ آگے. اس حال میں حضرت عمر کا دور ہے کہ اگر آج بھی دیکھے تو ایک ضرب المثل ہے. آج آپ پڑھیں تو صحیح، اندرا گاندھی، یہ انڈیا کے جو ہے نا نہرو اور ان کے کئی جگہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، وہ جو کمنٹس ان کے بارے میں دیتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عیسائی، یہودی، کمیونسٹ تک سب حضرت عمر کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں. بلکہ کوئی کہتا ہے کاش عمر ہم میں سے ہوتا. ہمیں نہیں پتا مسلمانوں کے عمر ہم میں سے تھا، یہ گورے کہتے ہیں کاش کبھی کتنا مزہ آتا کہ عمر ہمارا شخص ہوتا. نسبت جوڑتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم سے لوگ نسبتیں جوڑتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ مسلمان دوسروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ خلافت راشدہ میں یہ چمکتے ہوئے سورج اور ستارے تھے کہ جس کی روشنی آج امت کو نظر نہیں آتی. آج بھی آپ کتابوں کی کتابیں لکھ کے ڈال دیں حضرت عمر اور ان کے بعد کے لوگوں کی باتیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو مشعل راہ نہیں بناتے وہ اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں، ضالین اور مغضوب ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک علمی ہے. میں خود سوچتی ہوں کہ عمر جیسے خوبصورت شخص کو کسی کا دل کیا شہید ہونے کو، تو یہاں وہ اصول یاد رکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. حضرت عمر کے پاس نعمتیں بہت تھیں اور تھے اہل حق، اور جس کے پاس حق ہوگا نا تو اہل باطل اس سے گھبرائیں گے، دشمنی پیدا ہوئی. ایران کا ایک شخص تھا فیروز لولو یا بولولو، مجوسی تھا، فائر ورشپر تھا. اور حضرت عمر کا قول آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے وار سے نہیں مرا، میں کافر سے مرا ہوں. 1 محرم کو 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا. اور جب حضرت عمر نماز کی حالت میں تھے، اس نے حملہ کیا تو بیمار ہو گئے، خون نکلا، نماز نہیں چھوڑی، بستر پہ آگے. بعد میں حضرت عائشہ کے پاس کسی کو بھیجتے اور کہتے ہیں کہ مومنوں کی ماں سے کہو کہ مجھے میرے حبیب کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں. حضرت عائشہ کے پاس پیغام آتا ہے، بہت روتی ہیں، پھر پیغام دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ عائشہ حجرہ عائشہ کا ہے، ایک طرف باپ ہے تو نبی ہے تو دوسری طرف میرا ایک جگہ بن جائے گی، پر میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر پریفر دیتی ہوں، جو ان کو خوشخبری دے دو کہ یہ جگہ عمر کے لیے. کہنے والا سننے والا سن کر واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اجازت مل گئی ہے. کہنے لگے، اب غور سے سنیے گا، کہنے لگے
آپ مجھے تو تسلی ہو گئی ہے، بٹ جب میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی، پھر دوبارہ عائشہ کے پاس جانا، کہیں اس وقت اس نے میرے روب یا دبدبے میں آ کے اجازت نہ دی ہو، جب میں مروں گا پھر اس کو میرا کوئی ڈر تو نہیں ہوگا نا، پھر دوبارہ پوچھنا کہ عائشہ کیا عمر ادھر دفن ہو سکتا ہے، پھر وہ یس کہیں گی تم مجھے ادھر دفن کرنا، اور عائشہ نے اپنی جگہ پہ ان کو دفن کرنے کی جگہ دے دی۔ کیا وہ کردار تھے! آج لوگ جن کے نام لے لے کر ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے سے اتنی محبتیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے۔ حضرت عمر کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اللہ یہ وقت دوبارہ لائے، فتح بیت المقدس۔ آج بھی وہ بیت المقدس ترس رہا کہ کوئی عمر جیسا جری اور بہادر شخص آئے۔ جن لوگوں نے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھا، بنی اسرائیل کی تاریخ آپ نے قرآن میں پڑھی، موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کی معیت میں بیت المقدس یہود کو ملا تھا، یاد ہے یہ واقعہ؟ ان کے بعد عمر کو ملا تھا۔ کتنی صدیاں بیچ میں، یعنی یہودیت کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کو کب ملا؟ حضرت عمر کے واقعے میں۔ سنیے گا ذرا اس کی چند باتیں، اور آج امت میں یہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو علماء نصارہ نے کہا، کیونکہ کرسچنز کے قبضے میں تھا اس وقت، کیونکہ جیوز کو ملا، پھر جیوز کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، تو جیوز نصارہ کے پاس تو ایسے ہی کھیلتا تھا، جیسے بال کبھی آپ کے پاس ہے تو کبھی ان کے ہے۔ جب جیوز کے پاس ہوتا تھا تو وہ نصارہ یا کرسچنز کے اندر جانے کی پابندی لگا دیتے تھے، جب ان کو ملتا تھا تو وہ ان کو نہیں، بلکہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا نا نصارہ سے تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ ہم تمہیں چابی اس صورت میں دے رہے ہیں کہ ادھر کسی جیو کو اندر نہیں داخل ہونے دو گے تم۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہود کرسچنز کے علماء نے کہا تم لوگ بے فائدہ تکلیف اٹھاتے ہو، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ فاتح بیت المقدس کا حلیہ، اس کی علامتیں ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ کون فاتح ہوگا۔ اگر تمہارے امام میں وہ سب باتیں موجود ہیں تو بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ سنیے، مزہ آ رہا ہے سن کے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم اپنی کتابوں میں سمٹمز جانتے ہیں، لاؤ اپنا فاتح دکھاؤ، اگر اس میں سمٹمز ہیں تو ہم فوراً بغیر لڑائی کے چھوڑ دیں گے۔ اس واقعے کی خبر حضرت فاروق اعظم کو دی گئی اور آپ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ تاریخ عالم میں ہمیشہ زرعی حروف میں چمکتا رہے گا کہ عمر فاروق کا زاد راہ اس سفر میں کہاں جا رہے ہیں؟ فتح کرنے۔ رستے میں کھا کیا رہے ہیں؟ جو، بارلے اور چوہارے، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک اونٹ آپ کے پاس تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام نوبت بنوبت باری باری سوار ہوتے۔ آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ مسلمان جب آپ کی پیشوائی کو آئے، یعنی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے آئے، تو آپ کو اس حال میں دیکھا تو سب نے اصرار کر کے آپ کو ایک عمدہ لباس پہنایا کہ اب وہاں رسم ہو رہی ہے، چابی دی لی جائے گی اور یہ وہ، تو اچھا کپڑا پہن لے۔ عمدہ لباس پہنایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد آپ نے فرمایا، آپ سنیے گا، میرے نفس پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، یعنی مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ میں اتنا اچھے کپڑے پہن کر اچھی سواری پہ بیٹھ کے بیت المقدس کو فتح کروں، پھر دوبارہ وہی پیوند لگا ہوا کرتا پہن لیا اور گھوڑے سے اتر آئے۔ ہے یہ مثالیں آج؟ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ حکومت مل جائے بارے نیارے، ہماری تو نسلیں بھی کھائیں گی۔ پھر رومیوں نے اس عرب و عجم کے فرما روا اور اس روحانی بادشاہ کو، جس کے نام سے تمام عالم میں زلزلہ برپا ہوتا تھا، دیکھا تو کہا بے شک فاتح بیت المقدس یہی ہیں، اور دروازہ آپ کے لیے کھول دیا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو اس کا ریفرنس لے لیں۔ یعنی بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا تھا، صرف سمٹمز تھی کہ تورات اور انجیل میں ان کی خوبیاں جو تھی وہ بالکل ان کو ان میں دکھی تھی۔ اور جب باری لگاتے تھے تو اللہ کو حکم دیکھیے کہ جب آخر میں پہنچے تو غلام گھوڑے پہ اور خود یہ پیدل ہے، تو غلام ڈر گیا، کہا اللہ کے نبی کے خلیفہ مجھے اتار دیں اور اب آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگ دیکھیں تو آپ کو سمجھیں گے۔ کہا خبردار، قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا، باری تیری ہے تو میں کیوں بیٹھوں؟ اور یہی ہوا۔ جب عمر گئے تو وہ نیچے گھوڑا، اونٹ یا گھوڑا جو بھی ہوگا اس کو چلا رہے ہیں اور غلام اوپر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر ہوں گے، وہ غلام کو سلام کرنے لگ گئے، تو اس نے بتایا عمر ہی ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے،
وہ کردار کے غازی تھے، گفتار کے نہیں، صرف باتیں نہیں کرتے تھے. یہ وہ چیزیں جو آج مسلمانوں میں آئیں گی، پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے روندے گی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی خلافت کی موومنٹ جو تھی اس کو بھی سن لیجئے کہ حضرت علی نے آپ کی طرف کیسے بیعت کی تھی. ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب ہے. لوگوں سے آپ نے خطاب کیا، میں نے ایک عہد کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا، کیا تم اس پہ راضی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے پہلے خلیفہ، ہم آپ کی بات پہ راضی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا عمر بن خطاب کے بغیر ہم کسی دوسرے شخص کے حق میں راضی نہیں ہوں گے. یعنی آج دیکھیے کچھ لوگ حضرت علی اور عمر کی لڑائی ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ملنی علی کو تھی اور لے ابو بکر اور عمر نے لی، اور علی کہہ رہے ہیں ابو بکر کو کہ صرف عمر کا نام لیجئے گا، کسی اور کا نہیں لیں، کیونکہ آپ کے بعد صرف عمر ہی اس قابل ہیں کہ خلیفہ بنے. اور پھر ایسا ہی ہوا، عمر خلیفۃ المسلمین بن گئے اور سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی. انہوں نے کہا کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، اور ان کا پورا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ جس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر کے اندر جو خوبیاں وہ دوسروں میں نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیے کہ ان شخصیات میں بہت کچھ تھا. یہ باتوں والے نہیں تھے، کام کرتے تھے. اسلام میں ان کا بہت مقام ہے. آپ دیکھیے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو مکہ کی پہاڑیاں تکبیر اور اللہ اکبر سے گونج اٹھی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو میرا بیٹا نہیں، یعنی آپ کی اولاد میں نہیں آنی تھی بلکہ وہ عمر میں آتی تھی. تو آج ہم سب کو اس چیز پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. آپ نے بچوں کو یہ ساری کہانیاں بتانی اور پڑھانی، اور خاص طور پہ مردوں کو. بچیوں کا طرز عمل اور ہوتا ہے، لیکن لڑکوں میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے جو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، مردانہ خوبیاں، تو مجھے لگتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. اور جب حضرت عمر کا دور تھا تو ذرا ان کا پروٹوکول بھی سن لیجئے، شاید ہم بھی اس بات کو کسی آگے جگہ پیش کر سکیں. سادہ نفسی، عاجزی اور فروتنی کا زندہ اور جاوید نمونہ تھے. آپ کی سیکریٹریٹ کیا تھی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس، کون سا تھا آپ کا، اور چیپل کیا تھا، مسجد نبوی، وہ آپ کا آفس تھی. یہیں سے قیصر و کسریٰ کو زیر و بام کرنے اور دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے فیصلے صادر ہوتے تھے. آج بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اندر کرتے کیا، ڈسٹرکشن، انسانیت پہ بم پھینکنے کے پلان. مسجد نبوی میں بیٹھ کر عدالت لگتی تھی عمر کے دور میں. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے منصب خلافت سنبھالا، اور پھر جس خوبصورت طریقے سے فتح ہوا یہ سب کچھ بعد میں نہیں ہو سکا. یہ بھی ایک بات ہے. ویسے عمر کا دور انسانیت کی تاریخ کا یا مسلمانوں کی تاریخ کا گولڈن ایرا تھا. اس کے بعد وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوا. 14 ہجری میں دمشق، بصرہ اور بال بک یہ علاقے فتح کیے، اور اسی سال آپ نے پوری امت کو تراویح کی نماز پر جمع کیا. 15 ہجری میں شرق اردن، یرموک، قادسیہ کے عظیم الشان مارکے ہوئے، اور اسی میں کوفہ شہر کو آباد کیا، یعنی کوفہ شہر کی بنیاد پڑی تھی. 16 ہجری جب آئی تو خوارزم اور مدائن اور ایران کے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اسی سال عراق اسلامی حکومت میں آ گیا. اور 16 ہجری کے آخر میں انطاکیہ، تکریت اور حلب کی فتوحات کے بعد بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کیا. اور حضرت علی کے مشورے سے سن ہجری، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سن کون سا چل رہا ہے، بتائے گا کوئی آپ میں سے، کون سا ہجری چل رہا ہے؟ 1438. شاباش، 38 شروع ہوا ابھی محرم میں. تو یہ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے شروع کیا تھا 16 ہجری میں. یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں بات کہ 16 ہجری سے شروع ہوئی تھی یہ چیز. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں، نبوت کے آغاز سے نہیں، ہجرت سے کیوں اسلامی سال شروع کیا؟ کیونکہ اصل اسلام تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہی غالب ہوا تھا، کیونکہ پہلا دور تو پھر بڑا ہی محرومی کا دور گنا جاتا. اور محرم الحرام سے آپ نے سال کا آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ اسی ماہ کی یکم کو شہید ہو کر نئے سال کا آغاز قربانی اور جذبے سے کیا جاتا ہے. 17 ہجری میں ایک قحط پڑا تھا جو ان کا دور خلافت تھا حجاز میں. حضرت عباس سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور بزرگ ہیں، تو آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں. تو حضرت عباس نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے.
حضرت علی کی تو خاص طور پہ حضرت عمر کے معاملے میں بڑی خوبصورت رائے تھی، ہمیشہ ان کو امیر المومنین کہتے تھے تاکہ لوگ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمجھیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت علی کو گورنر بنا لیا تھا، یہ بات اب یاد رکھیں تاکہ حضرت عثمان کی زندگی کے حالات میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ یعنی حضرت علی بنے تو خلیفہ بعد میں تھے، بٹ حضرت عمر کے دور میں یہ گورنر تھے، اور انہی کے ساتھ پھر کچھ ایشوز ہوئے اور جو کچھ اختلافات ہوئے انسانیت کے اندر، وہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن یہ کہ ان کے ٹرمز بہت اچھے تھے اس معاملے میں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے، بڑے تعیشات والے تھے، لیکن کیا تھے؟ نہیں۔ ایک موقع پہ کسی نے حضرت عمر سے کہا یا عمر اتق اللہ، کوئی بات ہو رہی تھی تو کہہ دے عمر اللہ سے ڈر، تو عمر کانپنے لگے، اپنا گال جا کے زمین پہ چپکا دیا اور کہنے لگے تو نے مجھے اتنی بڑی ہستی سے ڈرایا، رونے لگے، رویا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ابو بکر سے کہ امت پہ رحم کیجئے، عمر جیسا شخص نہ ہمیں دے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کو نرم کر دیں گی، اور یہی ہوا، بالکل ایسے ہو گئے تھے بون لیس، کیونکہ ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر ہی بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے پانی میں۔ پہلے تو سارے بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنی پرسنالٹی میں ایک بگ چینج پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو تھی، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہوتی تھیں کہ جس کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بناتے تھے۔ مطلب مزید باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آپ کے لیے عمر کی چند باتیں نصیحت کے لیے یہ ضرور سنیے گا۔ حضرت عمر کے چند قول جو انشاءاللہ گولڈن ورڈز میں ہم لکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر صبر اور شکر دو سواریاں ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں، یعنی یا صبر کر لو یا شکر کر لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ نہ صبر رہا ہمارے پاس اور نہ ہمارے پاس شکر رہا، اسی کی کمی ہمیں رلاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جو شخص راز چھپاتا ہے اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ڈونٹ شیئر یور سیکرٹس ود ادر۔ اچھا پہلے تو وہ سیکرٹ ہوتے تھے نا، کوئی پاس آئے گا تو آپ دکھ سکھ کریں گے، اب کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک تصویر لگا دیں فیس بک پہ، آپ کے سارے سیکرٹ کیا ایکسپوز ہو جائیں گے، آپ ایک لائک کر دیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل آپ خوش ہیں کہ ناراض ہیں۔ آج کل کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ، سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ہم دوسروں کی فکر میں اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، فلاں نہیں کر رہا تو میں کیسے کروں، کوئی کرتا ہی نہیں نیکی۔ کہتے ہیں مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مینٹلی کس لیول پہ ہے۔ پھر کہتے ہیں دنیا تھوڑی سی لو تب زیادہ نہ بسر کر سکو گے، یہ تو ضرور لکھ لیجئے، دنیا تھوڑی لو پھر آزادی سے جیو گے، ورنہ تم غلام ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں کہیں اپنا گھر چھوڑ کر، اتنا سامان چھوڑ کر جانا کدھر ہے؟ تو غلامی نہیں ہے؟ کپڑوں کے بستے ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں تو بس غلامی نہیں ہے؟ گھر موو کرنا، اپنے آپ کو اٹھا کے لے جانا کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا زیادہ مال تمہیں غلام بنا دے گا۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کے معاملوں کی درستگی اور عقل کو دیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں نمازی ہے تو اچھا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہو، بٹ نمازیں بے روح ہوں پھر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ علم عقل کی زیادتی پر موقوف نہیں، یعنی عقل زیادہ ہو تو زیادہ نہیں ضروری کہ علم ملے۔ کس کو علم زیادہ ملتا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہتا ہے؟ طلب کے ساتھ کئی جینیس لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی آپ کو ضائع کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں شاعر عرب بلند اخلاق، صحت لغات اور انصاب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ آسان ہے، یہ لکھیے گا۔ پہلے گناہ جو کیا، پھر روئے دھوئے توبہ کی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے منوایا، کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی چھوڑ دو، کیونکہ بعد میں گلٹ میں جیو گے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی، یعنی جب دولت آتی ہے تو بندہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اونچا کر ہی لیتا ہے۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا، اس کو تو ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں۔ ہمیشہ بندہ اسی برائی میں جاتا ہے جس برائی سے وہ آگاہ نہیں ہوتا۔ آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھو، کتنا معروف جملہ ہے، تو یہ عمر کا جملہ ہے۔ ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ بہت ڈیلے کرتی ہیں چیزوں کو، میری طرح میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں اس کو، ہاں تو میں نے ان کو لکھا
میں نے کہا آج کا کام پرسوں پہ نہ ڈالو. میں نے کہا اب یہ محاورہ چینج ہونا چاہیے، آپ تو آج کا کل نہیں پرسوں پہ ڈالیں گی تو بہتر ہے کہ آپ نہ ڈالیں. لیکن یہ جملہ ویسے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. ایسے ہی ڈالتے رہتے ہیں اور کل تو کبھی نہیں آتی، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر کہتے ہیں جو چیز پیچھے ہٹی پھر آگے نہیں بڑھی. یہ لکھ لیں، میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے. اللہ نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا نا، نیکی کا، خوشی کا، عزت کا، تو کبھی ڈونٹ لیو دیٹ. اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. کیوں نہ چھوڑیں؟ دوبارہ آپ اس مقام پہ نہیں آئیں گے. ڈونٹ، نخرے نہ کریں. ایک دفعہ نخرہ کیا پھر چیز واپس نہیں آئے گی. میں نے نہیں پڑھانا یہاں سے، میں ادھر نہیں جاؤں گی، کوئی اور میرے سے اچھا یہاں پڑھانے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. مردوں کو نخرے نہ کرا کریں کہ میں چھوڑ جاؤں گی تو آپ کا کیا ہوگا. چھوڑ کے تو جائیے، ابھی آپ کی تو قبر کی مٹی بھی نہیں سوکے گی تو دوسرے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. نخرے نہ کیا کریں. جو نعمت ملی ہے لے لیں، کیونکہ ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے آگے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی شہرت آوازہ سن کر دھوکہ نہ کھاؤ. حکومت کے لیے ایسی شدت کی ضرورت ہے جس میں جبر نہ ہو، اور ایسی نرمی کی جس میں سستی نہ ہو. تو یہ تھے حضرت عمر، جن کی شخصیت کا حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن وقت اتنا ہے ہمارے پاس. اب آپ لوگ اپنے آپ سے کچھ کمٹمنٹ کہ میں نے اس میں سے کیا سیکھا اور میں اپنی زندگی میں اس پہ کیا عمل کر سکتی ہوں. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه